السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو صرف ان ایمان والے لوگوں کے لیے اہم ہے جو نماز نہیں چھوڑتے اور ابھی بیانات سے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے دین کو سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں اور اپنی دنیاوی پڑھائی کرنا بھی چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، ایسے لوگ ہی اصل میں اپنی اسٹوری کو کریٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے ایک پیاری سی دعا بھی بتائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ میں تو ہر مسلمان کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس کے معنی ہے، اے میرے رب، مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور بچا مجھے اپنے آگ سے۔ اب دوستو، پوائنٹ پر آتے ہیں۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، جان رکھو دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور آپس میں فقر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے ہمارے رب نے۔ اسی آیت میں ہے کہ دنیا دھوکے کے مال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، یہ آخرت کے بعد کی لائف کے کمپیریزن میں کہا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے سمندر میں کسی نے اپنی انگلی ڈبو کر نکالی تو اس کی انگلی پر ذرا سا پانی رہ گیا اور باقی جو پورا سمندر بچا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ کمپیریزن میں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے انگلی پر رکا ہوا پانی، اور پورا سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ تو جنت کی لگژری لائف اور ہمیشہ کی لائف کے لیے بس ہمیں اپنی زندگی میں تھوڑے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ماننا پڑے گا، تھوڑی محنت، اپنے دین کو سمجھ کر، اپنے نبی کے راستے کو سمجھ کر، ان کے جینے کے طریقے کو جان کر، ان کی سنتیں، ان کی تعلیمات اور تربیت کو جان کر اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، عمل بنا کر جینا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں آج سے ہی بلکہ ابھی سے، اس ویڈیو کے بعد سے ہی ہم کوشش کریں گے عمل کی۔ تو دوستو، ہم بیانات سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، پر اگر ہمیں بڑی کامیابی کے لیے آگے کام کرنا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت و مقام چاہیے تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ ہمیں دلیل اور خود کی حاصل کی گئی نالج سے عالموں اور رہنمائی کرنے والے لوگوں کو پہچاننا ہوگا کہ کون سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا رہے ہیں، وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی کے جھوٹے ہونے کی دلیل بس اتنی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ دنیا کے جتنے مقام والے اور بڑے بڑے عالم ہیں وہ خود کو کبھی عالم نہیں کہتے، نہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ وہ خود کو طالب علم ہی کہتے ہیں تاکہ وہ زندگی کے آخری حصے تک سیکھتے رہیں اور حق پر رہیں۔ تو میں بھی دین سیکھ رہا ہوں اور اس میں بگنرز اور دین سیکھنے کی چاہت رکھنے والے لوگوں کی شروعات کرنے میں مدد کرنا چاہتا ہوں، جس پر یہ آج کی ویڈیو ہے۔ چلیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اپنے پیارے دین کو سیکھنے کے لیے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، دنیا کی دولت اللہ نے سب کو دی ہے، کافروں اور مشرکوں اور مسلمانوں کو بھی، پر علم سب کو نہیں ملتا، یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ سو آپ بہت خوش نصیب ہوں گے اگر آپ کو علم مل جائے تو۔ علم سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہاں پر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایمان والے ہیں تو اچھے سے ہر چیز سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو پہلے ان کے بارے میں بہت جانیں، ان کی سیرتیں سنیں اور پڑھیں، پھر صحابہ پر بھی بیانات وغیرہ سنیں۔ صحابہ انہیں کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، دین سیکھتے اور دین کے لیے
کام کرتے، حتیٰ کہ جان بھی دے دیتے۔ یہ سارے لیول کراس کرنے کے بعد آپ کو ان پوائنٹس پر عمل کرنا ہے۔ پہلے تو آپ کو ایک نوٹ بک بنانی ہے جس میں ہم قرآن پاک کی آیتیں لکھیں گے، اور آپ حدیث کے لیے ایک کاپی الگ سے بنا سکتے ہو، آگے میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ قرآن پاک کے ٹرانسلیشن سے شروعات کرو گے۔ یوٹیوب پر آپ کو سرچ کرنا ہے فرسٹ پارا آف قرآن وتھ اردو ٹرانسلیشن، یا سورہ 1 سورہ 2 وتھ اردو ٹرانسلیشن، ایسا بھی آپ سرچ کر سکتے ہو۔ پھر آپ اسے سننے کی عادت بناؤ، آپ کو سمجھ بھی آنے لگے گا اور آپ کو بہت آسان لگے گا خود سے سیکھنا۔ پھر آپ قرآن پاک کی ایسی آیتیں اتارو اس کاپی میں جو آپ کے لائف سے ریلیٹ کرتی ہے، اپنی زندگی کے لیے جو نصیحت ہو، ایسی آیتیں جمع کرو، اور یہ آپ کو نمبرز کے ساتھ کچھ یوں اتارنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے قرآن پاک میں 30 پارے 114 سورہ ہے، اور جو لائنوں کے بیچ میں اردو نمبرز ہوتا ہے وہ آیت نمبر ہے۔ تو دوستو اس کے لیے آپ کو اردو کے نمبرز بھی سیکھنے ہوں گے جو بہت ہی آسان ہے۔ بس آپ کو 10 تک کاؤنٹنگ سیکھنی ہے، اور بس اس سے ہی آپ 100 تک 1000 تک گنتی لکھ سکتے ہیں۔ اسے ایک بار لکھ کر پریکٹس ضرور کریں۔ آگے بڑھتے ہیں چلو۔ تو جیسے کہ آپ کو پہلے پارے میں سورہ 2 میں آیت 19 لکھنی ہے، تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ سورہ 2 یا سورہ بقرہ آیت 19، کیونکہ پارہ لکھنا ضروری نہیں ہے، سورہ اور آیت کافی ہے دلیل ڈھونڈنے، دلیل دینے کے لیے۔ اب ہم حدیث کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ حدیث وہ باتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، یا ان کے زمانے کی کوئی بات، کوئی واقعہ ایمان کے حصے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ احزاب آیت 21 میں، مسلمانوں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا بہتر ہے، وہ تمہارے درمیان بہترین کردار ہیں، یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین ادھارن ایگزامپل بتایا ہے ہر انسان کے لیے، کہ ہم ان کی طرح جئیں اور ان کی طرح لوگوں سے پیش آئیں اور ان کی طرح اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود سے دین اسلام کی کتابیں، حدیث کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو حدیث پڑھ کر سمجھنا اور سمجھانا سکھاؤں گا، تو چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیے۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔